बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि खुदा हमें और आपको सच सुनने और सच बोलने की तौफीक अता करे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जुल्फकार बलोच साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप से, और वो उम्मीदवार भी हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मैंगल ग्रुप के हल्का पीपी 285 से। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले हम ये भी आपको बताते चले कि तौसा शरीफ में पुलिस की नाकामियां जो है ना, वो आए रोज बढ़ती हुई वारदातों में जो है ना नाकाम दिखाई देती है। एक हफ्ते में दर्जनों वाकयात हो चुके हैं, मगर पुलिस नाकाम है जराइम को कंट्रोल करने में। हमारे साथ जुल्फकार बलोच मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जुल्फकार भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आपसे सवाल ये है कि तौसा तहसील तौसा में पुलिस की कारकर्दगी क्यों नहीं है? थैंक यू जी। देखें, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है। तो जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि तौसा में, बल्कि तहसील तौसा में पुलिस की जो कारकर्दगी है वो उसके बारे में आपने सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान एक जो रियासत है, रियासत के जो इदारे हैं हमेशा जो रियासत के इदारे होते हैं उनका काम होता है कि वो अवाम को सहूलियात बाम पहुँचाना और उन्हें इंसाफ फराम पहुँचाना। खसूसन जो पुलिस का जो महकमा है इसके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवाम को एक तो है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ फराम करे और लोगों को इंसाफ फराम करे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरी तहसील तौसा में जितने भी यहाँ पुलिस स्टेशन है उनकी कारकर्दगी बिल्कुल मायूस कुन है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी बहुआ हो गया, थाना रेतड़ा हो गया, सदर थाना हो गया और खसूसन सिटी थाना तौसा में यहाँ जराइम की शरह सबसे ज्यादा है। तो आप देखें कि आए रोज लोगों के मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं, रक्शे चोरी हो रहे हैं और लोग घरों में घुसकर डकैतियां कर रहे हैं। तो ये नाकाम यहाँ की जो पुलिस है और यहाँ का जो डीएसपी है और यहाँ का जो एसएचओ है, इससे पहले भी जो यहाँ एसएचओ रहा है वो भी इंतहाई करप्ट था। और मौजूदा जो एसएचओ है या जो मौजूदा डीएसपी है तो उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों करप्ट है। इनका काम अवाम को रिलीफ देना नहीं है, इंसाफ देना नहीं है, बल्कि पैसे बनाना है। तो ये सिर्फ पैसे की जगह आप देखें, किसी वक्त आप जाएं थाने में तो वहाँ सारा चट्टी दलाल बैठे हैं, वो मुख हो रहा है। ये जो थाना है, पुलिस स्टेशन जो है, ये अवाम के लिए नो को एरिया बना दिया गया है। यहाँ बासर लोग रस्सागीर, चट्टी दलाल, उनको रिस्पांस दिया जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है। अभी आप देखें कि पिछले दिनों बेट जड़ लिगारी का एक मौजा है, तो वहाँ एक यतीम बच्चे के घर में जिसने कोई गंदम और तिल वगैरह बेचकर अपने पैसे पूंजी जमा की हुई थी, तो उसके घर में 5-6 डाकू घुस गए और उन्होंने उस बच्चे पर तशद्दुद किया, उसकी वालदा पर तशद्दुद किया। तो उसके बाद एक डाकू पकड़ा भी गया है। तो उसके बाद जब वो गए अपना एसएचओ के पास, तो एसएचओ ने उन्हें धमकियां दी। मतलब है कि एक जो मुद्दई है, मजलूम है, बजाय उसको इंसाफ देने के, उसके बयान के मुताबिक एफआईआर करने के, उसको धमकियां दी गई और उसकी बयान के मुताबिक एफआईआर नहीं की गई। मुलजमान को जो थे उनको किसी को नामजद नहीं किया गया। नामालूम अफराद के ऊपर एक तो डकैती की उसने पर्चा नहीं दिया है, दूसरा ये है कि किसी को नामजद भी नहीं किया है, केस को खराब करने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद हमने उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन देखिए, अलमिया हमारी तहसील तौसा का जो अलमिया है वो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप देखें कि इस वक्त इसी जिस हल्के की मैंने स्टैंड किया है, इसमें 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें साबका मेंबरान भी शामिल है। देखिए, एक क्लियर हो रहा है एक तौसा में जो सूरत हाल है पुलिस की कारकर्दगी की, जो जुल्म अवाम के साथ, खासकर गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर किसी नुमाइंदे ने, यहाँ के किसी बासर ने, देखें सरदार हैं, यहाँ जागीरदार हैं, गद्दी नशीन है,
کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پولیس کو کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، اور کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہاں لوگوں کو تحفظ نہیں ہے، اتنی چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ آزاد ہیں۔ بلکہ میں آپ کو مجھے یہ دکھ ہوا کہ گزشتہ روز سابق ایم این اے خواجہ شیراز صاحب جو ایک ڈاکو پکڑا ہوا تھا پولیس نے، اس کے لیے وہ ڈی جی خان گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ایس پی انویسٹیگیشن کو انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ اس کو رہا کیا جائے۔ دیکھیں مطلب ہے کہ ایک دو تین دفعہ کا ایم این اے اور خواجہ صاحب جس کو تحصیل توسا کے عوام نے ہر دفعہ مطلب مینڈیٹ دیا ہے اور نمائندہ بنایا ہے، وہ جب اس کی یہ حالت ہوگی تو آپ دیکھیں دوسروں کی تو صاف ظاہر ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو یہاں کے جو نمائندے ہیں، ان کو صرف اپنے ووٹ سے کی پرچی سے سروکار ہے، عوام کے ساتھ ان کا کوئی مطلب ہے، نہ کنٹیکٹ ہے، نہ ان کے مسائل کے اوپر ان کی توجہ ہے۔ تو یہ صورتحال جب ہوگی تو صاف ظاہر پولیس اس طرح وہ زیادتیاں عوام کے ساتھ، ان کو جب بڑے لوگوں کی ایم این اے سابق ایم این اے کی پشت پناہی حاصل ہوگی تو پھر تو ان کا کوئی بھی کچھ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ذوالفقار بلوچ یہ ہے آپ سے، کیا پولیس ڈکیتی کی ایف آئی آر چینج کر کے چوری میں کیوں دیتی ہے؟ دیکھیں نا، ان پر پریشر تھا، ان پر ایک پریشر تھا ایک سابق ایم این اے کا، تو اس نے ان کو، کیونکہ وہ جو ڈاکو ہیں یا دوسرے جنہوں نے یہ واردات کی ہے تو وہ پیسہ بھی دیتے ہیں اور سفارش بھی کرتے ہیں، تو صاف ظاہر وہ پولیس کو تو یہی چاہیے نا، جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے، ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے، وہ بیٹھے بھی اس لیے ہیں۔ یہ انتہائی کرپٹ ایس ایچ او ہے توسا سٹی کا، جو ہے انتہائی کرپٹ ہے۔ اگر وہ آنےسٹ ہوتا تو میرٹ پر کام کرتا، لیکن اس لیے تو وہ جو ہے نا صحیح وہ کام نہیں کر رہے۔ پولیس کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ میرٹ پر کام کرے، تو یہی وجہ ہے نا کہ جب ہمارے نمائندے ان کو سپورٹ کریں گے تو صاف ظاہر غریب عوام کو تو انصاف نہیں ملے گا۔ اچھا، میں آپ سے ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ ڈولفن کی کارکردگی تو ہمارے سامنے تھی، جو انتہائی ناقص رہی، چلو رہی صحیح بھی تھی، 70% لوگوں میں چلو کچھ تھا کہ چلو گشت کر رہی ہے، لیکن خوف تھوڑا سا ضرور چور اور ڈکیتوں میں تھا، لیکن روکنے میں وہ بھی ناکام تھے، اب وہ واپس چلی گئی ہے۔ اب آپ پولیس کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بات دیکھیں، یہی ڈولفن فورس، جہاں تک ڈولفن فورس کا تعلق ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈولفن فورس کا یہاں کوئی کردار ہی نہیں تھا، لیکن ان کی نہ ضرورت تھی۔ آج آپ دیکھیں کتنا عرصہ وہ یہاں رہے، ان کی کوئی نیل کارکردگی تھی، وہ ہمارے اوپر ایک برڈن تھا، سارا دن وہ ایسے چکر لگاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے آنے سے یہاں کوئی جرائم میں کمی ہوئی ہے؟ آپ ریزڑا کے علاقے میں دیکھیں، کوٹ کے سرن میں دیکھیں، آئے روز جو ہے نا لوگوں کی مال مویشی چوری ہو رہے ہیں، بکریاں چوری ہو رہی ہیں، اور یہ جو ٹرانسفارمر ہیں بجلی ان کو چوری کیا جا رہا ہے۔ مطلب کوئی تھانہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب غریب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آخر میں آپ یہ بتائیں، آپ کس سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آئی جی پنجاب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں خصوصاً پولیس کا جو محکمہ ہے، وہ لوگ ان کا جو کام ہے، وہ جو بھی یہاں آئے وہ میرٹ پر کام کرے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو واقف کار ہے اس کا، ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کا جو اس کی ڈیوٹی ہے، جس کی وہ تنخواہ لیتی ہے، وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ دیکھیں وہ ملازم ہے، وہ کوئی ادھر بادشاہ سلامت نہیں ہے۔ حالت یہ لوگ وہاں تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں، ان کو اتنا انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، یہ عام آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی یہاں ڈی ایس پی ہے، جو بھی یہاں ایس ایچ او ہے، وہ میرٹ پر کام کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ غریب ہے، مظلوم ہے، یا یہ مطلب ہے بااثر ہے۔ جب یہ ہوگا، اگر فرض کریں اگر میں اسی طرح جس طرح خواجہ شیراز صاحب کا مطلب ہے وہ 2-3 دفعہ کا وہ نمائندہ ہے مطلب ایم این اے، اگر ہم اس سٹیج پر ہوتے تو ہم ان ڈی ایس پی کو اور اس ایس ایچ او کو مطلب کہتے کہ بھئی آپ اگر یہاں رہنا ہے تو آپ میرٹ پر کام کریں گے، اگر آپ میرٹ پر کام نہیں کریں گے تو آپ کو چھٹی، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو یہ نمائندوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی مطلب یہاں کے لوگ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا کیا کام ہے؟
جب ایک آپ ریپریزنٹیٹو ہیں، لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو لوگوں کے مسائل کے لیے تو آپ نے بات کرنی ہے نا. دیکھیں نا یہاں جو دوسرے مطلب اس کے علاوہ جو دوسرے مسئلے ہیں کسی پر بھی آپ دیکھ لیں ان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے. نہر نہیں ہے، لوگ 2 سال ہو گئے وہ پانی سے کسان محروم ہے. دوسرے مسائل ہیں، آئے روز گلیوں میں جو ہے نا یہ سیوریج پھٹی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت سے بڑے مسائل ہیں. یہ بیڑ کے علاقے میں آپ جائیں 20 موازیات پانی میں ڈوب چکے ہیں. توسا کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. میں ان کو یہ جتنے بھی ہیں یہ پہلے بنتے رہے ہیں سردار جاگیردار گدی نشین، میں ان کو حقیقی نمائندہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے آج تک عوام کے ایشو پر کوئی بات ہی نہیں کی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایم این اے ڈاکوؤں کو سپورٹ کرے، اس کے علاوہ کوئی بات بچ جاتی ہے؟ اس سے کوئی اور دکھ کی بات ہوگی؟ شکریہ ذوالفقار بلوچ. ناظرین جیسے آپ سن رہے تھے کہ ذوالفقار بلوچ کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے نا میرٹ پر کام کرنے والے افسران کو توسا میں تعینات کیا جائے.